الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں ہمارے طلباء میں سے گزارش کروں گا حماد، ضیاء، ایان اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اور ان کا ساتھ میرے جتنے بچے ہیں وہ تمام لوگ نبھائیں گے انشاءاللہ۔ الذي لا إله
لله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الولي الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ये माइक क्यों दिए थे इसको ऐसे पकड़ेगा तो बंद हो जाएगा ना पकड़ने का तो ऐसा नहीं पकड़ने का पकड़ कर हाँ हेलो 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 ऐसा पकड़ लेगा तो बंद हो जाएगा. हेलो 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. एक बार दुरूद पाक पढ़ी. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हम और आप मस्जिद में महफिल मिलाद में हाजिर हैं. काफ़ी दिन से इसका ऐलान किया जाता रहा कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला 2 दिन महफिल मिलाद का इनेकाद होगा मस्जिद में. एक दिन यानी आज दरगाह शरीफ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे संडे के दिन तैयबा इस्लामिक क्लासेस हो या रोज़ाना मकतब में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो तमाम बच्चे इंशाअल्लाह तबारक व ताला मुख्तलिफ़ अंदाज में आपके सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करेंगे. इंशाअल्लाह तबारक व ताला उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे. साथ में नहायत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि महफिल मिलाद का ऐलान होने के बाद भी लोग हाजिर नहीं आते. इसी जगह अगर फासिक व मौलिन जो कव्वाली गाते हैं
ان کو اگر لاके بٹھا دیا جائے تو بغیر بلائے لوگ چلے آتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نعت سننے حاضر ہوتا ہے اور کون بلا وجہ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی ہمیں اور آپ کے لیے مایوسی کی بات نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر کم لوگ جو نیکی پر ہوں، نیکی کر رہے ہوں، وہ زیادہ لوگوں سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے دوسرے پارے کے آخری رکوع میں، وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ تو آپ اور ہم یہاں پر حاضر ہیں، یقیناً ہمارا اور آپ کا حاضر ہونا صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی غرض سے مسجد میں بیٹھنا ہوا ہے۔ اور میلاد منانا یہ بہت ہی عظیم بات ہے۔ میلاد منانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ ایسی مجلس میں حاضر ہیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے تلاوت قرآن مجید سماعت کیا، اس کے بعد اسماء حسنہ جس کی فضیلت ہے کہ جو مومن اسے یاد کر لے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ابھی آپ نے 3 بچوں سے اسماء حسنہ سماعت فرمایا، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو اسماء حسنہ یاد کر لیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ بچے آپ کے سامنے نعت، مختصر بیان اور اسلامی معلومات پیش کریں گے، آپ اسے سماعت کریں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، امام صاحب کا اس مختصر خطبے کے بعد میں چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ مہینے الحمدللہ ہماری اسی اسلامیہ کلاسز نے جو اسماء الحسنہ کمپٹیشن رکھا تھا، اور اس میں الحمدللہ سب سے پہلا نمبر جو لانے والے ہیں جناب ضیاء انصاری صاحب، جنہوں نے آپ کے سامنے آ کر پڑھا۔ دوسرے نمبر پر حماد ضیاء الحق خان صاحب جو خود ہمارے امام صاحب کے بیٹے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ایک ہماری بہت ہی ہونہار بچی ردا خان۔ یہ ان تینوں نے مکمل طور سے اسماء الحسنہ یاد کر کے سب کے سامنے سنایا تھا، بہت ہی بہترین انداز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انداز کو، ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ یہ برس بہت سے ہم نے کمپٹیشن میں تبدیلی لے آئے ہیں، اور سب سے پہلی اس میں جو تبدیلی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کمپٹیشن پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جمع غفیر سٹیج پر موجود تھا اور کافی دیر تک کے بچے پڑھ رہے تھے، اس میں بچوں کو تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ سال مشورہ رکھا گیا کہ کمپٹیشن کے پہلے، مین کمپٹیشن کے پہلے ایک ایلیمینیشن رکھا جائے، اور اس ایلیمینیشن کے بعد پھر اس میں جو بچے کامیاب ہوئے انہیں آج یہاں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اب تک کے یہ جو نام ہیں یہ نہ بچوں کو پتہ ہے کہ کون لوگ آ کر یہاں پڑھنے والے ہیں، نہ ہی ججوں کو اس کے بارے میں پتہ تھا۔ یہ بالکل ہی فلٹرڈ، جس کو ہم کمپٹیشن کہیں گے، یعنی کسی طرح سے کوئی مداخلت وغیرہ اس میں بالکل نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بہت ہی سخت شرط رکھی تھی کہ 23 تاریخ کو جو ایلیمینیشن ہوگا اس میں جو بچے موجود رہیں گے آج صرف انہی کو پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ جو 23 تاریخ کو بچے حاضر ہوئے
اور جنہوں نے بہترین مارکس لیے 23 تاریخ وہ آج یہاں آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں گے اور ججز ان میں سے پہلا، دوسرا اور تیسرا طے کریں گے۔ ججز ہمارے حافظ محفوظ صاحب، ہمارے حافظ نفیس صاحب اور حافظ جاوید صاحب، یہ تینوں ہمارے آج کے جج ہیں۔ الحمدللہ یہ میں بات بچوں تمہیں بتا دوں کہ اگرچہ آج آپ لوگوں کا نام نہ لیا جائے تو بھی آپ نے جو پڑھا ہے وہ کس کے لیے پڑھا ہے؟ ذرا زور کا الحمدللہ، بے شک۔ اور ہماری نعت ہمیں کس سے سنانی تھی؟ اللہ کے رسول کو۔ کس سے سنانی تھی؟ بس تو یہ فکر نہ کرنا ہے کہ میں یہاں سب کے سامنے نہ آ سکا، سب کے سامنے نہیں پڑھ سکا، کوئی حرج نہیں بیٹا، کوئی حرج نہیں۔ تم نے یہ پڑھا، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے، اور ہم جو دیں گے وہ ظاہری انعام دیں گے۔ یہ میں نے کل بھی پرسوں بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، جو ہم دیں گے وہ ظاہری انعام دیں گے، اصل انعام اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس بات کو بالکل ہی اطمینان رکھنا کہ تم جو پڑھو گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سنانے کے لیے پڑھو گے، اور تم نے جو پڑھا وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو سنانے پڑھا۔ تم نے ہر ایک نے بہترین پڑھا ہے، ان میں جو اور بہتر تھے وہ آج آ کر یہاں اپنے ہنر کو پیش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم کمپٹیشن شروع کریں، آئیے تلاوت قرآن ہوئی، اسماء الحسنہ ہوا، اب نعت تو میرے بچے پڑھنے ہی والے ہیں۔ اس سے قبل کہ نعت پڑھی جائے میں گزارش کروں گا ہمارے مبلغ سے، جناب سہیل خان سے، کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ جناب سہیل خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا آواز نکالیں وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے سماعت فرمائیں کلام الامام معلوم کلام اللہ 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 آواز نکالے اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھیں، اللہ کا ذکر رکھیں۔ اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا۔ ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم دافع بلایا، تم شافع
کماری پاک مریم 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 وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ قدم وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا اللہ 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 یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقین یقین بنایا تجھے یقین یقین بنایا تجھے یقین یقین بنایا اللہ 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 ارے اے خدا کے بندوں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا سبحان اللہ 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 ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اللہ 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 سبحان اللہ ذرا جھوم کے کہیے نا سبحان اللہ اور جھوم کے کہیے سبحان اللہ دھیان رکھیں جب بھی آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگوا دیتا ہے الحمدللہ تو جہاں آپ کا باغ ہوگا وہیں آپ بھی انشاءاللہ پہنچیں گے اور ہم سب کو جنت جانا ہے نا انشاءاللہ سے ہے نا اور اس بزم کی شروعات آئیے ہم اپنے اسلامیات میں جو سب سے ننھا بچہ جو کوالیفائی ہوا ہے الحمدللہ یہ بچے نے اپنے ہنر سے کوالیفائی کیا ہے نہ کہ کسی طرح سے ہم نے کوئی رعایت بخشی نہ کسی طرح سے کوئی یہ سوچا کہ ننھا ہے
تو اس کو تھوڑی سی سہولت دی جائے. نہیں، بالکل یہ اپنی لیاقت کے اوپر کوالیفائی ہوا ہے. اور آئیے آج اس بزم کی شروعات اسی سے کرتے ہیں. وہ ہمیں شہر محبت گھمانے کے لیے آ رہا ہے، محمد علی جبیر پٹیل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کجی چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کجی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کجی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت. جہاں جھال اٹھانے کجی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کجی چاہتا ہے. جگہ دے محبت کی آواز اونچی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت. اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کجی چاہتا ہے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کجی چاہتا ہے. یہ تاروں سے یہ چاند کے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں یہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کجی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کجی چاہتا ہے. وہ ننھا سا گھر وہ ایڑی رگڑ کر یہی
بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بچے کو اور سخن عطا فرمائے، الحمدللہ، اور جذبہ محبت میں اضافہ عطا فرمائے۔ آئیے اس کے فوراً بعد میں پھر سے دعوت سخن دوں گا ایک اور نعت خواں کو، محمد اذان، جو ہمیں ایک بہترین نعت تو شم رسالت ہے سنائیں گے۔ محمد اذان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھاتے تیرے در کا، پیتے تیرے در کا، کھاتے تیرے در کا، پیتے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا
در جانا پر رکھتا ہوں جبھی سائی، سنگ در جانا پر رکھتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی او نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا نذرانہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ، تمام لوگ جھوم کے کہیں سبحان اللہ، پھر سے کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اب آپ لوگوں کو کھانا کھانے کے آداب بتانے کے لیے محمد آہل انصاری آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ محمد آہل انصاری۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کے آداب۔ پہلا، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھلنا۔ دوسرا، ہاتھ دھلنے کے بعد ناک پوچھنا۔ تیسرا، مسنون طریقے پر بیٹھنا۔ چوتھا، سر ڈھک کر کھانا۔ پانچواں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ چھٹا، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا۔ ساتواں، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں تھوڑا سا نمک چکھنا۔ آٹھواں، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نواں، پلیٹ کا جو حصہ زیادہ قریب ہو اسی طرف سے کھانا۔ دسواں، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کی برکت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک نعت، کسی کا حال دل ہم بھی سن لیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے مؤذن صاحب کے فرزند جناب حمزہ سے کہ وہ آئیں اور حال دل نعت سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر کر دیں گے پھر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کسی کو سنائے، حال دل کسی کو سنائے، آپ کے
सजाए मैं इन्हें दूँ क्यों सजाए आपके होते हुए हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलके बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए फिर से हम नात के इस दौर को बरकरार रखते हैं और हमारे एक बहुत ही होनहार बच्चा जिसने अस्माउल हुस्ना भी पहला इनाम पाया है, मगर यहाँ बिल्कुल आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह से उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा उसी हिसाब से आपको मार्क्स देना है। मैं गुजारिश करूँगा ज़िया अंसारी से कि वो आका के मिलाद हम सबको सुनाएं। जनाब ज़िया अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह बिशहर रबीअ क़द बदा नूरुल अला बिशहर रबीअ क़द बदा नूरुल अला वया हब्बदा बदरा बिज़ाकल हिमा युजला वया हब्बदा बदरा बिज़ाकल हिमा युजला सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह चारों तरफ नूर छाया आका का
खुशियों का पैगाम लाया, आका का मिलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह। أنا أسبغ الأقوام شرقا ومغربا، أنا أسبغ الأقوام شرقا ومغربا، وأهل الصباء قالوا له مرحبا أهلا، وأهل الصباء قالوا له مرحبا أهلا. صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله. شمس قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، شمس قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ، بزرگان دین اور میرے عزیز دوستو، آج مجھے اسلام کے ایک عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس یعنی آج کے ایران سے تھا. آپ بچپن میں آتش پرست تھے، لیکن ہمیشہ آپ کے دل میں حق کی تلاش تھی. اسی طلب میں آپ نے اپنا گھر، اپنا مال اور اپنا وطن چھوڑ دیا. یہ قربانی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی. آنے والے آخری نبی کی بشارت سن کر آپ ان کی تلاش میں نکل پڑے. آپ کی ملاقات مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی. جب آپ نے نبوت کی ساری نشانیاں دیکھی تب آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. سالوں کی تلاش اسی لمحے پوری ہو گئی. غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کی تجویز آپ ہی نے پیش کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا. یہ آپ کی دانائی، اخلاص اور دین کی خدمت کا روشن ثبوت ہے. پیارے دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص سچے دل سے حق کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بس جائے، وہ اپنی زندگی دین کی خدمت میں وقف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص، صبر اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آئیے میں آپ کے سامنے
محمد حسین علی یہ رجعت کے ایام ہمیں بتائیں گے. محمد حسین علی رضاعت کے ایام ہم تک سنائیں گے. یہ وہ وقت ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد آپ نے کن کن لوگوں سے دودھ پیا اور وہ حالات کیسے رہے، اس کے تعلق سے ہمیں محمد حسین علی بتائیں گے. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رضاعت ایام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیے. پھر آپ نے کچھ دنوں تک ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی صحابہ کا دودھ پیے. اہل عرب اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے دودھ پینے کے ایام میں ان کو دیہاتی عورتوں کے حوالے کر رہے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے تھے اور انہوں نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلائے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ نے حضور کو اپنے ساتھ لیا تو ان کی اونٹنی دیگر اونٹنیوں سے زیادہ دودھ دینے لگی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بکری دودھ دینا ہی چھوڑ دی تھی، لیکن جب ان کے گھر حضور کی آمد ہوئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اس کے بعد فوراً ہی میں محمد انس انصاری ان کو دعوت سخن دوں گا جو ہمارے سامنے کلمہ رد کفر اور اللہ کی وحدانیت سنائیں گے. محمد انس انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجم کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترجمہ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اس حال میں کہ میں اسے جانتا ہوں اور میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا. میں نے کفر، شرک، جھوٹ، غیبت اور تمام گناہوں سے توبہ کی. میں اسلام پر ایمان لایا اور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے وحدانیت
اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی روزی دیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اس کا ہر کام حکمت والا ہے، چاہے بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے ظلم، جھوٹ اور تمام سے پاک ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک نور ہے، ان کا کوئی جسم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم یا مکان ماننا معنی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا یا اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے پھر سے ایک اور صحابی جنہیں سیف اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کی تلوار، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے میں دعوت سخن دوں گا جناب ریحان تنبولی کو کہ وہ آئیں اور ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند اہم باتیں بتائیں۔ جناب ریحان تنبولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ، بزرگان دین اور میرے عزیز دوستو، آج مجھے اسلام کے بہت ہی بہادر اور مہان سپاہ سالار سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، اسد اللہ یعنی اللہ کے شیروں میں سے ایک بہادر شیر، اور سیف الحق یعنی سچائی کی تلوار، اور کئی بے شمار ناموں اور لقبوں سے جانے والے صحابہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر چند الفاظ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے بہت ہی مشہور اور طاقتور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع میں آپ اسلام کے مخالف یعنی خلاف تھے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف بہت بہادری سے لڑے تھے، جس سے مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان پہنچا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دیا۔ پھر آپ کا دل اسلام کی طرف دھیرے دھیرے مائل ہونے لگا، اور آخرکار آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور دونوں جہان کے عالم مدینہ کے تاجدار حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ دوستو، جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ان کا دل اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے اتنی ہی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے انہیں سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب دیا۔ یہ محبت ہی تھی جس نے ایک دشمن اسلام کو اسلام کا سب سے بڑا محافظ بنا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ان کی ساری طاقت، ساری قربانیاں اور ساری محنتیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رضا کے لیے تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان نیک بندوں سے اتنی ہی محبت فرماتے تھے۔
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عظیم اور بہادر سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی اور ایک بھی جنگ میں شکست نہ کھائی. سبحان اللہ. جنگ موتا میں آپ کی حکمت عملی کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا. لیکن سب سے دردناک اور چونکانے والی بات تو یہ ہے میرے دوستو، اتنا عظیم اور بہادر سپہ سالار ہونے کے باوجود آپ کی وفات میدان جنگ میں نہیں بلکہ بستر پر ہوئی. آپ یہ سوچ کر رونے لگے تھے کہ آپ کے جسم پر ایسی کوئی خالی جگہ نہ بچی تھی جہاں پر شہادت کا زخم نہ ہو، پھر بھی شہادت نصیب نہ ہوئی. یہ ان کی اللہ کی راہ میں جان نثاری اور محبت کی عظیم مثال ہے. دوستو، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے سچی ہدایت ملنے کے بعد کیسے ایک انسان اپنی ساری صلاحیتیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لگا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین والآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ثم آمین ثم آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اس کے بعد پھر سے تھوڑا سا نظم کی طرف ہم اپنا دھیان لے جاتے ہیں اور پھر سے ہمارے آقا کی آمد کے جشن کو مناتے ہیں. اور یہی آقا کی آمد کے جشن کو نظم کے طور پہ پیش کرنے کے لیے میں ایان حسنین انصاری کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعتیہ شکل میں ہمیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے جن کی آمد سے یہ جگ روشن ہوا، ان کی مہک سارے عالم میں پھیل گئی، اور اسی مہک کو نظم کے طور پہ سنانے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا حسن ابن خالد کو کہ وہ آئیں اور سرکار کی مہک کے بارے میں نظم کے طور پہ نعتیہ کلام میں ہمیں اشعار سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل گئے اونچے بسا دیے ہیں، اسرا ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے الحمدللہ میں ایک اور بچے کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور سرکار کے محشر کے عالم کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ جناب مصطفیٰ بن محفوظ شیخ، جناب مصطفیٰ بن محفوظ شیخ۔ یہ بچے کی طبیعت علیل ہے، پھر بھی الحمدللہ یہ جذبہ دیکھیے کہ سرکار کی محبت میں آپ کے سامنے
نعت پڑھنے کے لیے چلا آیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب البلاد. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو منا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. کہیے جھوم کے اور کہیے ذرا زور کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آئیے حضور کے ولادت کے حال سنتے ہیں اور یہ سنانے کے لیے آ رہے ہیں خان محمد امین. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے خان محمد امین. آئیے. خان محمد امین چونکہ نہیں ہیں اس لیے ہم القیف کو بلاتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خان محمد امین جو ولادت مصطفیٰ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک یا صحابک یا نور اللہ. معلومات عامہ. ولادت مصطفیٰ. پہلا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے. دوسرا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. تیسرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کعبہ آپ کی 7 دن کے لیے جھک گیا. چوتھا، جس دن آپ پیدا ہوئے اس رات کو بھوت ہونگے منہ گر گئے تھے. 5واں، آپ کے ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. 6واں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئیے فوراً القیف کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 25 برس تھی تو اس عمر کے حالات ہمارے سامنے پیش کریں. جناب القیف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سال کے عمر میں پہلا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی اسی وقت آپ نے دوبارہ کا شام سفر فرمایا. دوسرا، اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت بھی آپ لے گئے تھے. تیسرا، اسی سفر میں نصورہ رحیب نے آپ کو پہچان کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. چوتھا، جب آپ مکہ سے واپس آئے تو کئی گنا نفاسات لائے. 5واں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کیا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظمت ان کے دل میں بھر گئی. چھٹا، 25 سال کے عمر ہی میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. 7واں، اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 برس کے حالات. اب آئیے جن کی چمک سے الحمدللہ یہ دنیا مہکی ہے اسی چمک کو اور ہمارے سامنے بتانے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب اسد کو کہ وہ آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک ہمیں کس طرح سے روشن کرتی ہے اس کے تعلق سے بتائیں. جناب اسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے حرم کی زمین پر قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے تیرا خائیں تیرا پیر تیرا خائیں تیرے غلاموں سے الجھے
ہے منکر عجب کھانے گرانے والے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے پھر سے ایک صحابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے لیے سرکار نے خود فرما دیا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ایسے صحابی جنہوں نے دشمنوں کی طرف پہلا تیر چلایا تھا، آئیے اسی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت سخن دوں گا جناب زید احمد کو۔ جناب زید احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، آج مجھے آپ سبھی کے سامنے اسلام کے عظیم صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی پر چند الفاظ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے تھے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا ہوئی۔ آپ نے اسلام تقریباً 17 یا 19 سال کی عمر میں قبول کیا اور ابتدائی مسلمانوں میں شریک ہوئے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے۔ آپ اللہ کی راہ میں پہلے تیر چلانے والے صحابی تھے۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا تو آپ نے نہایت ہی استقامت کے ساتھ فرمایا کہ اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ کے پختہ ایمان اور اللہ عز و جل کی سچی محبت کی روشن مثال ہے۔ صحابہ کے دلوں میں اللہ اور اس کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے اتنی ہی محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ، سعد کی دعائیں قبول فرما۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہونے کے لیے مشہور ہوئی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزواؤں میں رہے اور آپ نے نہایت شجاعت کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی۔ آپ جنگ بدر میں، آپ جنگ قادسیہ میں مسلمان لشکر کی قیادت بھی کی اور آپ کے ہاتھوں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ دوستو، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں توکل، شجاعت اور استقامت اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کا درس دیتی ہے۔ آئیے ہم بھی ان کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں عمل کریں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سعد بن ابی وقاص کے صدقہ طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے اور ایک ایسے شخص تشریف لائے جنہیں مدینے میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔
اور وہ آ کر سرکار کی بالکل زانوں سے اپنے زانے ملا کر بیٹھ گئے اور سرکار کے زانوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور ان سے چند سوال کرتے ہیں. آئیے اسی کو ہم عربی زبان میں سنیں. یہ ہے ایمان مفصل اور یہ ہمیں سنانے آ رہے ہیں یوسف اعجاز. یوسف اعجاز. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وخیر قدرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں فوراً دعوت سخن دوں گا نوریز ارحم خان کو کہ وہ آ کر ہمیں ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بتائیں. جناب نوریز ارحم خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں آپ علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں کچھ چند معلومات. ہجرت مصطفیٰ اپنی دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. جب کفار مکہ میں سرکشی زیادہ ہو گئی تو اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم فرمایا. ایک دن مکہ میں سرداروں نے دارالندوا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کی جس میں سب لوگوں نے مل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی چال کی. رات کو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا تاکہ جب صبح آپ علیہ السلام فجر کے لیے نکلے تو معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے. آپ علیہ السلام نے اپنے امانت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور وہاں سے مدینہ شریف کے طرف روانہ ہو گئے. آپ علیہ السلام اپنے گھر سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے اور کافروں کے طرف ایک مٹھی بھر مٹی پھینکی جس سے سب کچھ دیر کے لیے اندھے ہو گئے. جب صبح ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی. میں اپنی معلومات یہیں ختم کرتا ہوں. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب بیٹا بہت خوب. آئیے اب ہمیں ایک بہت ہی اہم معلومات جو ہر ایک کو جاننا بہت ہی ضروری ہے وہ ہے اولاد مصطفیٰ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی تھی اس کے تعلق سے بتانے کے لیے شیخ ریداد ہمارے سامنے تشریف لے آ رہے ہیں. شیخ ریداد